بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا دل کو حاضر کریں اور ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اس وقت یہ بات کیوں سن رہے ہیں؟ لاکھوں مصروفیات، ہزاروں آوازیں، بے شمار خیالات کے ہجوم میں آپ کا دل اسی لمحے اس پیغام پر کیوں ٹھہر گیا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ محض ٹائم پاس نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نرمی بھرا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کیسے آتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میری بہنوں اور بھائیوں، ہم اکثر اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے کوئی نشانی دے، مجھے یقین دلا دے کہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور پھر ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی معجزہ ہو، کوئی آواز آئے، کوئی بڑی تبدیلی نظر آئے۔ حالانکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ وہ اکثر دلوں کو ہلانے والی چھوٹی چھوٹی یاد دہانیوں کے ذریعے جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 155، اور ہم انسان کو آزماتے ہیں کچھ خوف اور بھوک سے، اور جان اور مال اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آزمائشیں دراصل سوال نہیں ہوتی، یہ اللہ کی توجہ ہوتی ہیں۔ کیا سب کچھ پہلے ہی لکھا ہوا ہے؟ یہ سوال ہم سب کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، دل کو سکون دینے والی ایک عظیم آیت سن لیجئے، سورۃ الحدید آیت نمبر 22۔ کوئی مصیبت زمین میں یا آپ کی جانوں میں نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اس سے پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یعنی جو ملا وہ آپ کا مقدر تھا، جو نہیں ملا وہ آپ کے لیے نہیں تھا، اور جو اس وقت ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق ہو رہا ہے۔ جیسے ایک ماں بچے کو کڑوی دوا دیتی ہے، بچہ روتا ہے، سمجھ نہیں پاتا، مگر ماں تو جانتی ہے کہ یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کی بعض تقدیریں ہمیں تلخ لگتی ہیں مگر وہ ہمارے حق میں شفا ہوتی ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، جب انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، راستہ کہیں نہیں۔ اس لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سورۃ الشعراء آیت نمبر 62، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر کیا ہوا؟ سمندر پھٹ گیا۔ سوچیں، اگر اللہ ایک نبی کے لیے سمندر چیر سکتے ہیں تو کیا وہ آپ کے مسئلے کے لیے راستہ نہیں نکال سکتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ قاف آیت نمبر 16، اور ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ رگے جان زندگی کی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی وہ آپ کے چھپے آنسو جانتے ہیں، وہ آپ کی دعائیں سنتے ہیں، جو زبان تک نہیں آتا، وہ درد بھی دیکھتے ہیں جو آپ کسی کو بتا ہی نہیں سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے پر اس ماں سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے جو اپنے بچے پر رحم کرتی ہے۔ تو ذرا تصور کیجئے، ماں بار بار معاف کرتی ہے، بھوک میں بھی بچے کو کھلاتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اور اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ نے یا اللہ کہا ہو اور وہ بے خبر ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان لو جو چیز تمہیں نہیں ملی
وہ تمہارے لیے لکھی ہی نہیں گئی تھی، اور جو تمہیں ملی ہے وہ تم سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ اور جان لو، مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے، اور آسانی سختی کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مشکل کے بعد آسانی آتی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر یہ بات دل کو چھو رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے۔ بڑا قدم نہیں، چھوٹا قدم اٹھائیے۔ آج رات 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ سجدے میں جا کر بس اتنا کہہ دیجئے، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں، تو مجھے سنبھال لے۔ یہی کافی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر یاد دہانی رحمت ہے، ہر نصیحت دعوت ہے، اور ہر نرمی بھرا احساس اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے حال پر نہ چھوڑیں، اور اللہ پاک ہمیں اپنی طرف ہدایت دیں، اور ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیں، اور ان اعمال کی محبت دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔